سورہ حشر میں قرآن کریم کا پہاڑ پہ نازل ہونے کا ذکر ہے، ہمارے دلوں پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ایسے کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے سے دل قرآن سمجھنے اور اس کو جذب کرنے کے قابل ہو جائے؟ ہم پہ اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت غالب، ہمارے دلوں پہ اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم جہالت میں مبتلا ہیں، ہمارے دلوں پہ اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی حرام ہے جو اللہ کے کسی نیک بندے کی مجلس میں چلے جائیں یا اپنے علم میں اضافہ کر۔ کتاب خانے برباد ہو گئے، اب وہ رہ گیا ایک پیر و مرشد، اسی کو دیکھتے سنتے رہتے ہیں اور اسی نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ ہمارے دلوں پہ اس لیے اثر نہیں ہوتا کہ ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہوتی، اور یاد رکھو جس شخص کی تنہائی پاک نہیں ہوتی، اللہ عز و جل کی معرفت حرام ہے، اس شخص کے لیے حرام ہے، خدا کی طرف جانے کی سب راہیں بند ہو جاتی۔ ہر وہ چیز جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے نا، ایک اصول اور قاعدے کی بات ہے، اللہ نے لعنت کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، جو آدمی بھی ان کاموں میں پڑے گا باطن کے آئینے پہ کیچڑ مل دے گا اور اللہ کے احکامات، اللہ کی طرف سے برکات اسے نظر ہی نہیں آئیں گی، نہ نازل ہوتی ہیں، ان کاموں سے بچے جن کاموں میں لعنت پڑتی ہے۔ والمتسلط بالجبروت، اور مسلمانوں کی حکومتوں پر جبراً قبضہ کرنے والا کہ مسلمان نہ مانے پھر بھی وہ حکمران بنے، فرمایا اللہ کی لعنت۔ فرمایا جس امام کی یہ آزادی ہے، انسان بنیادی طور پہ آزاد پیدا ہوا ہے، کیوں اسے قید کیا جائے بھائی؟ کیوں اس پہ خام خواہ تشدد؟ یہ جو نماز پڑھاتا ہے نا آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تنگ ہوں اور اس کی امامت کے خلاف اعتراض کریں، خدا کی لعنت تو ایسے امام پر جو امام لوگوں کی مرضی کے خلاف انہیں نماز پڑھاتا ہے۔ اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ وہ امام جو سنت کے مطابق نماز پڑھاتا ہے، چاہے لوگوں کو اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی، وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں لوگوں کی جہالت ہے نا، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سنت کے مطابق نماز کیسے ہوتی، لیکن جو جبراً آ کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے اس پہ لعنت کی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دونوں باتوں میں رب تھا۔ ہم نے جو کہا ہے نا کہ جبر کی حکومت اور جبر کی امامت، ان دونوں پہ لعنت فرمائی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ حیات طیبہ میں یہ کرتے تھے کہ جس کو فوج کی کمانڈ دیتے تھے اسے کہتے تھے نماز بھی تم ہی پڑھانا۔ یہ ممبر تو اب پاس آ گیا ہے نا، یہ ممبر ڈی سی اسلام آباد کا ہے، اے سی کا ہے، یہ ممبر سیکٹری کا ہے، یہ ممبر پرائم منسٹر اپنے جو سیکٹریز رکھتے ہیں یہ ان کا ہے، پرائم منسٹر کا ہے، پریزیڈنٹ کا ہے، اسپیکر اسمبلی کا ہے۔ یہ لوگ آئیں، پالیسیز بیان کریں، لوگوں کو آزادی دیں، لیکن انہیں نماز قل ہو اللہ نہیں پڑھنی آتی تھی، مر گئے بہت سے، امامت کرائیں گے۔